بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. علم کی جو تشریح ہے وہ یہی ہے کہ ہم ہر طرح کے حلال اور حرام، جائز اور ناجائز، پاکیزہ اور ناپاک چیزوں سے واقف ہو جائیں. یعنی ہمارے پاس اتنا علم ضرور ہو جس سے ہم اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے مطابق اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق بسر کر سکیں. تو اسی سلسلے میں آج آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے ہیں. میرے ساتھ میرا ایک بڑا اچھا شاگرد محمد ابراہیم انصر موجود ہے. تو آج یہ ہمیں بتائیں گے کہ وضو کے فرائض کتنے ہیں. یہ سلسلہ انشاءاللہ ہم جاری رکھیں گے، اور جو ہمارے بنیادی چیزیں ہیں، وضو، غسل اور باقی جو ہے نماز اور باقی سنتیں، واجبات یا اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں، انشاءاللہ العزیز اس سلسلے میں ہم جاری رکھیں گے. تو آج محمد ابراہیم انصر جو ہے وہ آپ کے سامنے ہمیں بتائیں گے کہ وضو کے کتنے فرائض ہیں. تو ابراہیم بیٹے، کتنے وضو کے فرائض ہیں؟ وضو کے 4 فرائض ہیں. شاباش. کون کون سے فرائض ہیں؟ پہلا فرض پورا چہرہ دھونا. شاباش. دیکھیں جی، پہلا فرض ہے چہرہ دھونا. اب چہرہ دھونا فرض ہے، لیکن چہرے کی حدود کون سی ہیں جہاں تک دھونا ضروری ہے؟ بعض لوگ حدود کا خیال نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے ان کا وضو مکمل نہیں ہوتا اور نامکمل ہی رہتا ہے. اس لیے اس میں سب سے ضروری چیز ہے کہ ہم یہ جانیں کہ وضو کے اندر جو چہرہ دھونا ہے اس کی حد کیا ہے. تو اس کے بارے میں شریعت مطہرہ کے مطابق پیشانی کے بالوں سے لے کے تھوڑی کے نیچے تک، پیشانی کے بال جہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، یعنی اس کے درمیان جتنا بھی ایریا آتا ہے، اس کے درمیان چہرے کی جتنی بھی حدود ہیں وہ ساری ہم اس کو چہرے کو اچھی طرح سے دھوئیں گے اور مل کے دھوئیں گے، تاکہ بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے، تاکہ جو ہے وہ اگر بال کے برابر کوئی جگہ خشک رہ جائے تو اس سے ہمارا وضو مکمل نہیں ہوگا. اچھا بیٹا، دوسرا فرض کیا ہے؟ دوسرا فرض ہے دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا. شاباش. دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا. ٹھیک ہے جی، یہ بھی دوسرا فرض ہے ہمارا وضو کے اندر جو آج ہم پڑھ رہے ہیں. تو اس کے اندر کس چیز کا خیال رکھنا ہے؟ وضو جو ہے جب ہم کریں گے تو ہمارے دونوں ہاتھ جو ہے وہ ہم نے کوہنیوں سمیت، یعنی کہ کوہنی ایک ہڈی ہوتی ہے کوہنی والی، اس سے پیچھے تک، یعنی کہ اگر آپ کو میں بتاتا ہوں کہ جو کوہنیاں ہیں، کوہنی یہ ہڈی ہوتی ہے اور اس کے پیچھے تک جو ہے وہ ہم ہاتھ کو اچھی طرح سے دھوئیں گے. پہلے دایاں ہاتھ دھوئیں گے، پھر ہم بایاں ہاتھ دھوئیں گے. اس طرح جو ہے ہمارا دونوں ہاتھوں کا جو ہے وہ کونیوں سمیت دھونا جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا. اس کے بعد ابراہیم بیٹا تیسرا فرض کیا ہے؟ تیسرا فرض ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا. شاباش. چوتھائی سر کا مسح کرنا. اب جو آج بات کی جا رہی ہے یہ فرائض کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. سنتوں کے بارے میں انشاءاللہ العزیز اگلے جو ہے وہ حصے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وضو کی سنتیں کتنی ہیں اور کون کون سی ہیں. تو آج صرف فرائض کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. تو چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے. اب سوال یہ ہے کہ چوتھائی سر کتنا ہے، کون سا ہے؟ تو
ہر آدمی جو ہوتا ہے اس کے سر کے 4 حصے بنتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ ہم سر کو ننگا کر کے یہ ایک ہاتھ جو رکھیں، اس سے ہمارا چوتھائی سر بن جاتا ہے۔ تو چوتھائی یعنی کہ اتنا اگر ہم نے مسح کر دیا ہے تو ہمارا فرض ادا ہو گیا ہے، فرض ادا ہو گیا ہے۔ باقی جو مکمل سر کا مسح کرنا ہے وہ سنت ہے، اس کی تفصیل بعد میں آپ کو بتائی جائے گی۔ تو فرض جو ہے وہ چوتھائی سر کا یعنی کہ سر کے ایک حصے کا مسح کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، فرض ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو ہمارا وضو نہیں ہوگا، لیکن اگر ہم نے چوتھائی سر کا مسح کر دیا تو ہمارا وضو ہو جائے گا۔ اچھا بیٹا، چوتھا فرض کیا ہے؟ وضو کا چوتھا فرض ہے پاؤں ٹخنوں سمیت دونوں۔ ہاں جی، شاباش۔ وضو کا چوتھا فرض جو ہے وہ ہے کہ دونوں پاؤں جو ہے وہ ہم ٹخنوں سمیت۔ اب ٹخنے کون سے ہیں؟ ٹخنے پاؤں کے ساتھ جو اوپر ٹانگ کے ساتھ ملی ہوئی ہڈی یعنی کہ ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے، اس کو ٹخنے کہا جاتا ہے۔ عربی میں اس کو کعبین یعنی کہ کعبہ بھی ابری ہوئی چیز کو کہتے ہیں، کعبین، ٹھیک ہے۔ قرآن کریم کے اندر جو ہے وہ آیت مبارکہ جو ہے اس کے اندر بھی یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ یہ 4 فرائض جو ہیں قرآن کریم میں موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا حکم دیا ہے۔ تو کعبین یعنی کہ دونوں پاؤں کو ہم نے ٹخنوں سمیت دھونا ہے۔ ٹخنوں ایک تو ٹخنے ہوتے ہیں، ایک جس طرح آپ کو کونی کا بتایا تھا، اسی طرح ٹخنوں سمیت آپ نے دونوں پاؤں کو دھونا ہے تاکہ ٹخنے بھی اس میں شامل ہو جائیں اور کوئی کمی زیادتی نہ رہے اس میں، جو بھی مطلب ہے اس کو صحیح طریقے سے دھو لیا جائے۔ اس کے اندر پاؤں کے دھونے کے اندر یہ ہے کہ ہم پہلے دایاں پاؤں دھوئیں گے اور پھر بایاں پاؤں دھوئیں گے، اور اس کے اندر ہم نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جب ہم پاؤں دھوئیں تو اس کے اندر ہم مطلب بائیں ہاتھ کے ساتھ پاؤں کو دھوئیں گے، اور پاؤں کی انگلیاں، اور ہم بیٹھتے ہیں تو پاؤں کے ایک جگہ پہ نشان بھی پڑ جاتا ہے، تو ایسی جگہ جہاں پر جسم تھوڑا سا اکٹھا ہوتا ہے یا جسم تھوڑا خشک رہتا ہے اس کو تھوڑا سا مل لینا۔ ایڑیاں جو ہے بعض لوگوں کی مطلب اس طرح خشک زیادہ ہوتی ہیں تو ان کو مل لیا جائے۔ انگلیاں جو ہے وہ ان کو بائیں ہاتھ کی جو چھوٹی انگلی ہے اس کو چنگلیاں کہا جاتا ہے، تو اس کے ساتھ اچھی طرح سے پاؤں کی انگلیوں کو بھی جو ہے وہ صاف کر لیا جائے اور پانی کو پہنچا دیا جائے تاکہ ہمارا جو ہے وضو مکمل ہو سکے۔ کیونکہ یہ جو فرائض ہیں 4 فرائض جو آج آپ کو ابراہیم نے بتائے ہیں، اور اس کے اندر اگر ہم ایک بال کے برابر بھی اگر ہم جگہ چھوڑ دیں گے تو ہمارا وضو مکمل نہیں ہوگا۔ اگر وضو مکمل نہیں ہوگا تو ہم قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگا سکیں گے، ہم نماز نہیں پڑھ سکیں گے۔ اس لیے ہمارا کسی بھی عبادت کے مکمل اور پر نور اور اس کا پورا جو فیض حاصل ہوتا ہے اس کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا وضو مکمل ہو۔ اگر ہمارا وضو مکمل نہیں ہوگا تو ایسی برکات اور اس کے عبادات کے جو ثمرات ہیں وہ ہمیں حاصل نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے تمام فرائض کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ پڑھا سنا اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔